بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی جگر کے متعلق ہے، اور یہ ہے کالا یرکان کہ کالا یرکان کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ تو کالا یرکان جو ہے یہ ایک خطرناک بیماری ہے، اس کو عام بیماری نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جگر کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے، پورے انسان کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جگر کو یہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ کالا یرکان کیا ہے؟ اس کو ہیپاٹائٹس بھی بولتے ہیں، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، یہ کیٹاگریاں بنا رکھی ہیں انہوں نے، لیکن ہومیوپیتھک کے سامنے تو یہ کالا یرکان ہی ہے، ہاں وہ بی ہے یا سی ہے، اس کا علاج ہومیوپیتھک میں تو ایک ہی ہے۔ ایلوپیتھک والے اس کو شاید کہتے ہیں کہ بی قابل علاج ہے، سی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو یہ خطرناک ہے، آپ اس کو انتہائی خطرناک سمجھیں۔ یہ ایک ایسا مادہ ہے جو جگر کو بالکل جام کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ ہمیں کیسے ہو رہا ہے۔ جب یہ انسان کے سر کے اوپر چڑھ کر بولتا ہے اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کالا یرکان ہے، یہ بہت خراب ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ تو اصل میں یہ جگر جو ہے وہ پورا کام نہیں کرتا۔ ایسیڈیٹی یعنی ایسیڈیٹی معدے کے اندر بڑھ جاتی ہے، جگر کے اندر بڑھ جاتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، چکنائی بڑھ جاتی ہے۔ جب چکنائی زیادہ ہو جاتی ہے معدے کے اندر تو پھر وہ اپنا پورا کام نہیں کر سکتا، اپنا پورا ورک نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس طرح چکنائی جو ہے یہ جگر کے اوپر یعنی چربی جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جگر کے اندر چربی زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ چیک پوسٹ کا نام دیا گیا ہے اس کو، جگر کو، تو پھر وہ اپنا پورا کام نہیں سر انجام دے سکتا، یعنی جتنا اس کو ورک کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح انسان کو بخار ہو جائے تو وہ ایکٹیو نہیں رہ سکتا، وہ اتنا اشاش بشاش نہیں رہ سکتا، وہ اتنے کام سر انجام نہیں دے سکتا جس طرح ایک صحت مند حالت میں وہ دے سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح جگر کو اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ اس کے اندر چکنائی زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی اپنا پورا چیک پوسٹ والا جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں نبھا سکتا۔ تو اس کے اندر چکنائی کا زیادہ ہو جانا جس سے خون میں گاڑھا پن آ جاتا ہے، خون کے اندر آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ اگر جگر ہی پورا کام نہیں کرے گا تو جسم کے دوسرے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اپنا پورا کام نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کے اندر خون کی سپلائی ہی نہیں ہوگی، خون کے اندر لوتھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، خون گاڑھا پن ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر اس کو یرکان یعنی سوزش، جگر کو سوزش ہو گئی تو وہ سوزش کی وجہ سے اپنا پورا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کو ہیپاٹائٹس کا نام دیا گیا ہے، اس کو کالا یرکان بھی کہا گیا ہے۔ تو جگر کی یہ بیماری جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کو درد بھی ہوتا ہے جگر کی طرف، اور اس کو بخار بھی ہوتا ہے، اس کے جسم میں تھکاوٹ ہر وقت رہتی ہے، اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ تھوڑا سا کھا کر گزارا کر لیتا ہے، اسے بھوک نہیں لگتی۔ اگر وہ کھائے پیے گا نہیں تو پھر ظاہر کمزوری ہوگی، اس کے بدن میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یرکان کی علامات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو ہم لوگ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتے، بس کوئی معمولی تکلیف ہوئی، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ درد بھی ہوتا ہے، جگر کے اندر بھی درد ہوتا ہے، وہ درد ہوا کوئی پین کلر دوائی کھا لی، کوئی ایسی ویسی چیز کھا لی جس سے وہ درد ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کو اگنور کر دیا، ہم اس کا چیک اپ نہیں کرواتے۔ تو چیک اپ اس کا لیبارٹری میں ہوتا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کا جو ہے جگر کو ڈسٹرب کرنے والی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پین کلر میڈیسن جتنی بھی ہیں وہ جگر اور معدے کو ہر صورت ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اسی طرح اینٹی بائیوٹک ہیں۔ ہمارا کیا ہے حال کہ ہمیں کوئی معمولی سی بھی تکلیف ہو تو ہم ہائی پوٹنسی دوائی یوز کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی آرام آ جائے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائے نا
کہ بھئی یہ آپ لو پوٹنسی کھا لیں، آپ کو 1 دن یا 2 دن لگ جائیں گے ٹھیک ہونے میں۔ اگر آپ یہ اس سے بہت جلدی چاہتے ہیں تو آپ 500 mg کی 1 گرام اینٹی بائیوٹک کوئی چیز لے لیں، تو آپ فوراً کہیں گے جی جتنی جلدی ہو سکے مجھے آرام چاہیے، میں نے فلاں کام ہے، ادھر جانا ہے، یہ نہیں پتہ کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بتانے کے باوجود بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جگر کو اینٹی بائیوٹک جتنے بھی انجیکشن وغیرہ ہیں، کیپسول ہیں، ٹیبلٹ ہیں، یہ سب نقصان کرتے ہیں معدے کا، خاص کر جگر کا۔ تو انہی کی وجہ سے یہ جو کالا یرقان ہے یہ پیدا ہوتا ہے اینٹی بائیوٹک سے، اور ناقص غذا کھانے سے یا ورزش نہ کرنے سے جسم کے اندر چکنائی بڑھتی ہے، جگر کے اندر چکنائی بڑھتی ہے، پھر جگر سوزش کر جاتا ہے، جگر پھول جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی جو لاسٹ سٹیج ہے وہ تو انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اللہ پاک ہر ایک کو اس سے بچائے۔ تو اس طرح جو بخار رہتا ہے اس کا ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم اس کے طرف دھیان نہیں دیتے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو بس وہ ہم گزارا کرتے ہیں، کوئی عام سی دوائی لے لی یا چیک اپ نہ کروایا، لیبارٹری ٹیسٹ نہ کروایا، کوئی دوائی کھائی ٹھیک ہو گیا، بس اس کو بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو جو تکلیف آپ کو بار بار ہو رہی ہے آپ کو محسوس ہوگا، آپ دائیں طرف یا پسلیوں کے نیچے اگر آپ ٹٹولیں گے تو آپ کو درد محسوس ہوگا، آپ کو یہاں بھاری پن محسوس ہوگا۔ اگر یہ چیزیں انسان خود فیل کرنے لگے تو پھر بھی وہ اگنور کرتا رہے، کیوں کرتا رہے؟ تو اس کو چاہیے فوراً اس کا علاج کروانا چاہیے، اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، لیبارٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ کیا ہیپاٹائٹس ہے؟ ابتدائی سٹیج میں کوئی بھی تکلیف ہے اس کا علاج کریں گے آپ تو اس کو جلدی ریلیف مل جائے گا۔ اگر آپ اس کو اگنور کرتے رہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے کئی لوگ جو ہیں اس سے فوت بھی ہو چکے ہیں، بیمار بھی ہیں، وہ انتہائی تکلیف میں ہیں۔ مر جانا تو حق کا راستہ ہے، کوئی نہیں بات، لیکن جو اس کی تکلیف ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں بہت شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ جس کو جگر کا مسئلہ ہو، یعنی سیروسس ہو، جگر سکڑ جائے یا جگر پھیل جائے، کالا یرقان ہو، اس کو جو اس کے ساتھ بیتتی ہے اس کو ہی پتہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے اسپتالوں میں لوگ تڑپ رہے ہیں بیچارے، اس وقت تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے کیوں نہیں علاج کیا، لیکن یہ اس وقت جب ایسا وقت آ جائے اس وقت کا کوئی علاج بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا، اور یہ پچھتاوا تو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بے شک آپ جتنا پچھتاتے رہیں پھر اس کا فائدہ نہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب ترین علاج ہے۔ ہومیوپیتھک میں جگر کا کامیاب ترین علاج ہے۔ یہ جو کیسٹرول ہے اس کا 100% ہومیوپیتھک میں علاج ہے، اور یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اگر آپ تھوڑی سی کیئر کرتے رہیں تو پھر دوبارہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک بار وہ اس سے ریلیف مل جائے دوائی سے تو آپ وہ ساری زندگی پھر دوائی کھاتے رہیں، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک سے دوائی سے جو بھی بندہ ٹھیک ہو جائے اس کو یہ دوبارہ اٹیک تو ہو سکتا ہے کسی بیماری کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ لائف ٹائم آپ نے گولی کھاتے رہنا ہے، لائف ٹائم آپ نے یہ دوائی کھاتے رہنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ جب بیمار ہوں تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ اینٹی بائیوٹک، طاقتور اینٹی بائیوٹک کم سے کم استعمال ہوں۔ آپ پرہیز کریں، پرہیز سے علاج کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے۔ آپ جلدی میں نہ رہیں کہ میں نے جلدی ہی ٹھیک ہونا ہے۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن انسان کو بھی صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ تو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے ہیپاٹائٹس، اور خاص کر ہمارے ملک میں تو اب یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہمارا ناقص پانی ہے، ناقص غذا ہے، یہ ناقص خوراک جتنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی جو ہیں وہ ناقص آ رہی ہیں، وہ بھی بہت ناقص آ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، کون بنا رہا ہے، اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ اپنی زندگی کی حفاظت کریں،
اس طرح کریں کہ آپ خوراک بھی اچھی کھائیں، دیکھ بھال کر کھائیں، ٹھوس کر نہ کھائیں۔ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر اس کا علاج بھی کروائیں، ڈاکٹر صاحبان سے رابطہ کریں، لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں تاکہ بر وقت اس کا علاج ہو سکے۔